ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کا وقت تھا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے، اور جس منبر پر آپ بیٹھ کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ کے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر کی دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے اقدس رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کے الفاظ اس وقت ادا کیے جاتے ہیں جب کوئی دعائیں مانگنے والا ہو تو پیچھے بندہ کہتے آمین، اور آمین کا مطلب ہے یا اللہ ایسا ہی ہو۔ اس کا مطلب ہے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جب اس کا کہتے ہیں نا آمین تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ایسا ہی ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس آمین کا مطلب یہ ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ ختم کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں نیک بندوں کا راستہ دکھا، جن بندوں کے پیچھے چلنے پہ یا جن بندوں پہ تم نے انعام فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ اور پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آمین کہا کرو، اور اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو یا اللہ، ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں ان بندوں کے سے محفوظ فرما اور ان برائیوں سے، ان عملوں سے محفوظ فرما کہ جن کے کرنے والے تیرے غضب کا اور تیرے غصے کا شکار ہوئے ہوں۔ فرمایا آمین۔ پہلے منبر پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری پر رکھا، فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دعا مانگنے والا تو نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں فرمایا آپ نے آمین آمین آمین؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو حضرت جبریل امی یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ خاک آلود ہو اس کی پیشانی۔ یہ خاک آلود پیشانی کا مطلب عربی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو، ذلیل و رسوا ہو، اور بندہ یا اللہ جس کے ماں باپ اس کے سامنے بوڑھے بزرگ ہوئے ہوں، بڑھاپے کی حالت میں اس کے ماں باپ پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اللہ کرے وہ ذلیل و خوار ہو۔ یہ حضرت جبریل دعا کر رہے تھے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اللہ ایسا ہی ہو جن کے ماں باپ ان کی زندگی میں بوڑھے ہوں، ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ لے سکے، اس سے بڑا خاک آلود اور ذلیل و رسوا کون شخص ہوگا کہ جس کی ماں جس کا باپ بوڑھے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین، اللہ ایسا ہی ہو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب دوسرے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضرت جبریل امی یہ کہہ رہے تھے، اللہ ذلیل و خوار ہو اور خاک آلود ہو اس بندے کی پیشانی جس بندے کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، اللہ کرے وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، حضرت جبریل امی جب میں تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو وہ کہہ رہے تھے، اللہ برباد ہو وہ شخص، ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان بھی آئے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ کرے وہ بندہ رسوا ہو، ذلیل و خوار ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اللہ ایسا ہی ہو جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا اور پھر اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پایا، اس بندے جتنا کوئی ذلیل و خوار کون ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ تینوں وعیدیں بڑی زبردست ہیں، بہت سخت ہیں تینوں۔ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے، حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ کرے وہ ذلیل ہو۔ حضرت جبریل اتنا کہہ دیتے تو حضرت جبریل کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور اوپر سے مہر لگ گئی، میرے نبی نے آمین فرما دیا۔ حضرت جبریل فرشتوں کے استاد، تمام فرشتوں کے، سب فرشتوں سے افضل ترین فرشتہ، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا صحابی فرشتہ ہے وہ، ساری کتابوں اور صحیفوں کا حافظ وہ فرشتہ ہے۔ وہ اگر بد دعا کر دیتا اور اللہ کے نبی آمین نہ بھی کہتے تو اس بد دعا کا بڑا اثر تھا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کی مہر لگائی، فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، تو یہ بھی فرمایا اللہ کرے وہ بھی ذلیل و خوار ہو۔ تو میرے دوستو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کی خدمت کرنا، اللہ اس خدمت کا صلہ کل قیامت کو ایسا عطا فرمائے گا کہ ہماری سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سامنے آ جائے، سنو یا پڑھو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پڑھو۔ بعض فقہاء نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے کہ نبی کا نام سن کر درود پڑھنا یہ انسان پر واجب ہے، مسلمان پر وہ لازمی پڑھا کرے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ اس دعا کے صدقے میں بدلے میں وہ بندہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ پریشان نہ رہے گا جس کے سامنے حضور کا نام بھی لیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کہہ رہے تھے اللہ ذلیل و خوار ہو اور خاک آلود ہو وہ بندہ، اس کی پیشانی جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ بھی آیا اور پھر اس نے رمضان کے مہینے میں اچھے عمل کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا۔ اس جیسا بھی کوئی بندہ ہے، بے وقوف ترین بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا اور پھر اس نے رمضان المبارک میں اللہ کو خوش کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل نے یہ بد دعا کی ہے اور میں نے کہا ہے آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو جس کی زندگی میں رمضان بھی آئے اور پھر وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اور اس سے تو بدترین کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کتنی تینوں وعیدیں جو کتنی سخت ہیں، یہ کتنی بد دعائیں، تینوں بد دعائیں سخت ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آنا، تو درود شریف پڑھنا، اور رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو عبادت کر کے، ریاضت کر کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، نفل پڑھ کے، درود پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو بخشوانا، اس سے بڑا کوئی درجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ بکریوں پر زکوٰۃ ہے، اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، گھر میں مال پڑا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، سونا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، چاندی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ہر شے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور فرمایا جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے جسم کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا ہو۔ اور زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ اس کے دوسرے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ وہ زکوٰۃ، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، کیونکہ زکوٰۃ یہ پیسے کی میل ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، کیوں کہ یہ میل ہے۔ فرمایا جس طرح زکوٰۃ پیسوں سے میل کو کچیل کو صاف کر دیتی ہے،
اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جسم کے، اس بندے کے ظاہری باطنی جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان گناہوں سے بندے کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے نا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فرمایا فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اسی حدیث میں فرمایا فتحت ابواب الجنہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مسلمان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی نعمت، اللہ کی جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے کراں ہوتی ہے، بے بہا ہوتی ہے۔ جس بندے نے ایمان اور احتساب سے روزہ رکھا اور پھر اس نے اپنے روزے کو بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک روزے کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابواب الرحمہ، ابواب الجنہ، ابواب السماء، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جنت کے دروازے۔ جنت میں ایک باب الریان اس روزے داروں کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، سب لوگوں کو جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے تم سارے جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا جو روزے رکھنے والے بندے ہوں گے نا، جو روزہ ہمیشہ روزہ دار ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں روزے نہیں چھوڑے، فرمایا ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا تم نے ابھی جنت میں نہیں جانا، تم یہاں ٹھہرو۔ فرمایا کہ روزے دار وہیں ٹھہر جائیں گے، باقی ساری مخلوق جنت میں جانے والے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو بٹھا کر کہے گا تم نے میری رضا کے لیے دنیا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تم نے میری رضا کے لیے دنیا میں صبر کیا، تم نے میری رضا کے لیے دنیا میں احترام کیا رمضان المبارک کا، اب اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ایک دسترخوان بچھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت 1,24,000 پیغمبروں کو، اللہ اپنے نیک ولیوں کو، اللہ تعالیٰ کتب کو، ابدال کو، جتنے بھی صالحین ہیں، اللہ سب کو کھڑا بٹھا دے گا، اور پھر اللہ ان بندوں سے کہے گا کہ تم سارے دوسری صف میں بیٹھ جاؤ۔ کوئی کسی نبی کے برابر بیٹھے گا، کوئی کسی نبی کے سامنے آ جائے گا، کوئی کسی نبی کے سامنے آ جائے گا، کوئی کسی ولی کے سامنے ہوگا، دو قطاریں بن جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جنت کی نعمتیں رکھ کر اللہ فرمائے گا کہ تم نے جو دنیا میں روزے رکھے تھے اس کا صلہ سب سے پہلے تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ جس دسترخوان پر نبی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، جس دسترخوان پر آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، جس دسترخوان پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، جس دسترخوان پر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اللہ ان لوگوں کو، ہمارے لیے جو روزے دار ہیں، اللہ ان کو کہے گا اسی دسترخوان کر تم بھی سامنے بیٹھ جاؤ، اور میرے نبیوں کے قریب بیٹھ کر تم نے اس روزے کا بدلہ یہ تمہیں دے رہا ہوں، تم انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماؤ۔ آج کسی چودھری، کسی خان، کسی بڑے ایم پی ایم این اے کے ساتھ کھانے کا موقع مل جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا، جی ساڈا ہودا ایکو لقمہ ہے، ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ ہم نے ایک ہی جگہ سے کھانا کھایا۔ بتاؤ پھر اس روزے دار کی حالت کا کیا کہنا ہوگا، وہ اپنی قسمت پہ کتنا خوش ہوگا جس کو امام الانبیاء کے سامنے کھانا کھانے کا شرف مل جائے گا، جس کو آدم علیہ السلام کے سامنے کھانا کھانے کا اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، جس کو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، جس کی سامنے آ جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائے گا، کوئی کسی حالت میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ سب کو بھیج دے گا، لیکن اللہ روزے داروں کو کہے گا آج میں تمہیں تمہارے روزے کا یہ بدلہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جنت کی نعمتوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں انبیاء کرام کی اور نیک اور صالح بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی جماعت کے پاس بیٹھو اور وہاں کھانا کھاؤ۔ یہ اس چیز کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا میں میری رضا کے لیے روزے رکھا کرتے تھے تم لوگ۔ اس لیے کوئی تھوڑی عبادت نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آ کر کہا، حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، فرمایا ما تستقبلون وما یستقبلکم، یہ دو لفظ فرمائے حضور نے، فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وما یستقبلکم، فرمایا سبحان اللہ، تم کس کے سامنے آنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے، یہ تو ما تستقبلون وما یستقبلکم، تم کس کے استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہا جی ایسی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے جب حضور نے یہ دو لفظ فرمایا، تمہیں پتہ ہے کون آ رہا ہے اور تم کس کو سامنے پاؤ گے، تمہیں پتہ ہے؟ تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کوئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا جنگ کا، کوئی دشمن کی فوج آ رہی ہے یا کوئی وحی آئی ہے۔ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ کہ وحی نزل، کیا کوئی وحی آئی ہے کہ آپ نے آج تک یہ لفظ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ فرمایا وحی نزل، کوئی وحی آ رہی ہے، او عدو حضر، یا کوئی بہت بڑا دشمن آ رہا ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے یا وحی آئی ہے کوئی ایسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا، یہ نہیں، دشمن بھی نہیں آ رہا، کوئی وحی بھی نہیں آئی۔ یا رسول اللہ آپ نے بات تو اس انداز میں کی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی فوج آ رہی ہے یا کوئی بہت بڑی وحی آ گئی ہے، ما یستقبلون وبعض یستقبلکم، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کہ فرمایا وحی نزلہ، یا تو بہت بڑی وحی آئی ہے، او عدو حضر، یا کوئی بہت بڑا دشمن آ رہا ہے۔ اس طرح جو آپ نے بات فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ دونوں چیزیں نہیں، نہ کوئی دشمن آ رہا ہے نہ وحی کوئی آئی ہے۔ کہا جی یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیکن شہر رمضان، بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، ولیکن شہر رمضان، نہ دشمن آ رہا ہے نہ کوئی وحی آ رہی ہے، بلکہ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ فی کل اہل القبلہ، یہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ اہل قبلہ میں سے ہر بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اہل قبلہ یعنی جو قبلہ کی طرف منہ کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان۔ کہا یغفر اللہ لکم، اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، فی اول لیلہ، اس کی پہلی رات، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ میں سے ہر بندے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہر بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے جب یہ حدیث سنی نا تو ایک صحابی نے کہا بخا بخا، یہ بخا بخا اس لیے کہتے تھے اس کا مطلب واہ واہ، فرمایا بخا بخا واہ واہ، یا رسول اللہ کمال ہے، اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اتنی عظمت اور برکت کا مہینہ ہے کہ جس کی جب پہلی رات جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، اہل قبلہ میں سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا جی واہ واہ، اور پھر اس نے تھوڑا سا منہ بنا کر کہا یا رسول اللہ کیا منافقوں کو بھی اللہ معاف کرے گا؟ منافق بھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ تو وہ بھی ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا؟ اللہ تو سب کو معاف کرتا ہے، تو کیا یہ منافق جو آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، جو آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اہل قبلہ بھی ہیں، کیا اللہ ان کو بھی معاف کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح پیغام دے کر فرمایا نہیں، منافق کو اللہ معاف نہیں کرتا، منافق بمثل کافر کے ہوتا ہے،
وہ کیسا بندہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور پھر حضور کے خلاف بغاوت بھی کی؟ وہ کیسا بندہ جس نے نبی پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور پھر نبی پاک پر اعتراض بھی کیے؟ وہ کیسا بندہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور حضور کے علم پہ تانے بھی دیے؟ محبوبند نقطہ چینی جیرا کرن تے باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانے اس نو وہ تے جھوٹا پیار جتوندا۔ اور سانو دسیا عشق دے مفتی تے جیڑا مڑ مڑ اے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوندا۔ فرمایا وہ کیسا بندہ، منافق تو ایسا بندہ ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے، اس نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، اس نے یہ بھی دیکھا اس نبی نے درخت کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اور پھر بھی دل میں بغض رکھتا ہے نبی کے بارے میں۔ میرے نبی نے فرمایا منافق کو اللہ معاف نہیں کرے گا، منافق بمثل کافر کے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اہل قبلہ ہیں اللہ اس رمضان کی پہلی رات کے صدقے میں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیسا مہینہ عطا فرمایا۔ ہمیں تو رشک ہونا چاہیے اپنی قسمت پر کہ اتنا عظیم المرتبت یہ مہینہ آیا، اور اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قدر کرنے والا بندہ، اس سے محبت کرنے والا۔ صحابہ کرام اور تبع تابعین کا دور ایسا ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ رمضان شریف گزر جاتا تو 6 مہینے صحابہ اسی غم میں رہتے تھے کہ یار برکتوں کا مہینہ چلا گیا، 6 مہینے اسی غم میں، اسی پریشانی میں رہتے تھے۔ رحمتوں کا مہینہ چلا گیا، مغفرتوں کا، جس کی ایک ایک رات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں لوگوں کو اللہ جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ صحابہ 6 مہینے پریشان رہتے، اور جب 6 مہینے گزر جاتے تو جب اگلے 6 مہینے لگتے تو اس خوشی میں مبتلا ہو جاتے، اللہ کرے ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے، اسی خوشی میں رہتے، یار 2 مہینے رہ گئے، یار مہینہ رہ گیا، اسی پہلے بیمار ہو جانے، رمضان اجے 6 مہینے دور ہوندے، اسی کہنے یار ایت کی طبیعت ہی بڑی خراب ہے، رمضان بھی آنے والے، پتہ نہیں روزے کیویں رکھاں گے، پتہ نہیں عبادت کیویں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان تو بیماریوں کو دور کرنے والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، فرمایا اس کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سحری کا ایک لقمہ کھاتا ہے نا، ایک لقمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لقمے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یار کھانا تو اپنے پیٹ کے لیے کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جس نے خالی پانی کے روزہ افطار کیا، ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کیا، پانی میٹھا نہیں تھا، شکنجوی بھی نہیں بنی ہوئی تھی، کوئی اس میں انر جیل یہ کچھ بھی نہیں ہے، سادہ پانی سے بندے نے روزہ افطار کیا، سادہ پانی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ایک گھونٹ پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 60 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یار کتنا عظیم المرتبت۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، پہلے امتیں جتنی گزری تھی نا ان میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک امت ایسے آئے گی ان کی باتیں بڑی ہوں گی اور عمریں ہوں گی 40 50 60، کوئی قسمت والا 80 کے 100 کے قریب پہنچے گا۔ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہماری 1000 سال عمر ہے، ہماری 2 4 5 500 سال عمر ہے، اور وہ 30 40 سال 50 سال کی عمر میں اتنی عبادت کر لیں گے کہ ان کی نیکیاں اتنی، اور یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ آئے گا تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی 60 لاکھ سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہو جائیں گی۔ تو بندے حیران ہو گئے 60 لاکھ سال اس کی عمر ہی نہیں ہے، اس نے نیکیاں کیسے کما لی ہیں؟ تو یہ جواب یہ ملے گا اللہ رمضان کی ایک ایک رات کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ کی نیکی بھی لکھ دیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ فرماتا ہے یہ نہیں پڑھا کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور 1000 مہینوں کو جمع کرو تو کتنے سال بن جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے یہ 1000 سال کو اگر جمع کریں، 1000 مہینوں کو جمع کریں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں وہ کیسے عبادت گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو اس ماہ رمضان میں افطار کے لیے 1 کھجور بھی پیش کر دی، اللہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے اللہ ایسے ہی افطار کرانے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
اللہ اکبر. پہلی رات آتی ہے, اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مر علی المسلمین, حضور فرماتے ہیں میری زندگی ہے یا میری زندگی کے بعد میرے مسلمانوں پر قیامت ہو جائے گی, قیامت تک میرے مسلمانوں پر, میری امت پر رمضان شریف سے بہتر مہینہ کوئی نہیں آئے گا. قیامت تک اس سے بہترین مہینہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارض اللہ علیکم صیامہ, اللہ نے اس مہینے میں میری امت پہ روزے فرض کیے اس مہینے میں, اور میں نے اس مہینے کا قیام سنت بنا دیا. کہ اللہ نے روزے فرض کیے اور میں نے کہا, میں نے نفلی نماز کو بڑھا دیا کہ نفل زیادہ پڑھو, نفلی عبادت زیادہ کرو. اب ہوا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر فرض اللہ علیکم صیامہ والسنۃ قیامہ, اللہ نے روزے فرض کیے, میں نے نفلی عبادت کو سنت بنا دیا کہ جو شخص نفلی عبادت کرے گا اس کو ثواب کیا ملے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن صامہ وقیامہ, پس جو شخص نے روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا, روزہ رکھا رات کو اس نے نفل عبادت کی, تہجد پڑھی یا تراویح پڑھی اس نے کیا, اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے, فرمایا خارج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ, اللہ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم کہتے ہیں اسے, معصوم کہتے ہیں وہ بندہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو, جس نے گناہ کا سوچ بھی نہ آئی ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ رمضان المبارک کو روزے رکھتا ہے, دن کو روزہ رکھا, رات کو اس نے قیام کیا, رات کو اس نے نفلی عبادت کی, اللہ اس کے گناہوں کو, اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ہمارے لیے کتنی نعمت ہے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل سدرۃ المنتہا, سجدے میں جبریل امی پڑے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے دعا کر رہے ہیں, اللہ ذلیل اور رسوا ہو وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا اور پھر اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا, اللہ کرے ذلیل ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ دعائیں مانگ رہے تھے اور حضور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے فرمایا آمین, اللہ کرے ایسا ہی ہو جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا پھر اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا. اس سے بڑا خاک آلود ذلیل ترین بندہ دنیا میں کون ہوگا جس کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں اور پھر اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیکج دیا ہے ہمارے لیے, بہت بڑا. ایک عبادت کرو, ایک نفلی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ نفلی عبادت کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ طرز عمل تھا, تابع تابعین کا یہ طرز عمل تھا. آپ رمضان المبارک کی آخری جو 10 راتیں ہوتی تھی نا, صحابہ کرام فرماتے ہم آخری 10 راتوں میں ہر روز صدقہ کیا کرتے تھے, ہر روز. تو پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑی سننے کی بات ہے, اور اگر ہو سکے تو عمل بھی کرنا, ہو سکے تو. صحابہ کرام سے پوچھا گیا جی ہر رات 10 راتوں میں سے ہر رات صدقہ کرتے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیوں؟ فرمایا ہمارے دل میں یہ کشش ہوتی تھی, یہ محبت ہوتی پہ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر بن جائے, اگر اس رات بھی ہمارا 100 روپیہ بھی صدقہ چلا گیا تو ہمیں اللہ 1000 سال 1000 مہینوں سے بھی بہتر اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 روپیہ دیا تھا صرف 100, لیکن اللہ لکھے گا کتنا کہ اس نے 1000 مہینہ اس نے لگاتار صدقہ دیا تھا اس نے. اس لیے صحابہ کرام ہر رات آخری جو راتیں ہوتی تھی ہر رات صدقہ دیا کرتے, ہر رات خیرات کیا کرتے, ہر رات کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے صدقہ و خیرات کے لیے کرتے. کہتے یار پتہ ہی ہے آج شب قدر ہو اور میں صدقہ دوں, تو اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کی اس نے 1000 مہینوں سے افضل مہینوں سے بھی عبادت کر لی, اور اگر اس نے صدقہ دیا تو 1000 مہینوں جتنا اللہ صدقہ دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا پہلی رات آتی ہے نا, ہر فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے. کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک وہ رکوع میں ہی پڑھتا رہے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی. کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں پڑھتا رہے گا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. کوئی اتحیات پہ بیٹھا ہے تو وہ اتنے اتحیات ہی پڑھتے رہنا ہے. کوئی درود شریف پہ بیٹھا ہے تو اس نے درود پڑھنا ہے.
کوئی دعا میں بیٹھا ہے تو دعا کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ اپنے سارے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ سارے فرشتوں اتحیات کی جو حالت میں بیٹھے ہو، جو درود کی حالت میں بیٹھے ہو، جو رکوع کی حالت میں ہو، جو سجدے کی حالت میں ہو، جو کسی بھی حالت میں ہو، سارے سب کو چھوڑ دو. اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان فرشتوں کو، اب فرشتوں کی تعداد اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، جتنا آسمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے آسمان پر اتنے فرشتے ہیں نا، آسمان فرشتوں کی وجہ سے چرچراہٹ کر رہا ہے، جیسے چارپائی پہ زیادہ بندے بیٹھ جائیں تو اس کی آواز نکلتی ہے. فرمایا اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے. پوچھا گیا فرشتے ہیں کتنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کتنے بنائے ہیں. کھربوں اربوں کی تعداد بھی مل جائے تو یہ ہمارا ایک اندازہ ہے، ورنہ اللہ کے فرشتے اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، پہلی رات قیام کرتا ہے اور پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب فرشتوں کو ہر کام سے منع کر کے کہتا ہے اے فرشتوں اس مہینے تم نے اور کچھ نہیں کرنا کیا ہے یا اللہ کریم؟ اللہ فرماتے ہیں میرے روزے دار بندوں کے لیے دعائے مغفرت ہی کرتے رہنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میرے روزے دار بندوں کے لیے دعائے مغفرت کر لو. یار کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اتنے گناہ گار، جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، چغلی ہم کریں، حسد ہم کریں، بغض ہم رکھیں، نفرتیں ہمارے اندر، ہر شے اس کے باوجود رشوت بھی، سود بھی، پتہ نہیں کون کون سے گناہ، مگر جب توبہ کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والا بن جاتا ہے اللہ کے سارے فرشتے ہر کام سے ہٹ جاتے ہیں اور صرف ایک ہی کام شروع کر دیتے ہیں اللہ جو تیرے روزے دار ہیں ان کو معاف فرما دینا. اللہ جو روزے دار کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے آسمان پہ اڑنے والے پرندے دعا کر رہے ہوتے ہیں، روزے دار کے لیے زمین پہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ اس زمین پر جو تیرے روزے دار چل رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دینا. یار ہم اتنے گناہ ساری زندگی گناہ کریں اور پھر وہ مٹانے پہ آئے تو پھر اللہ اپنے فرشتوں کو بھی کہہ دے میرے بندوں کے لیے دعا کرو، وہ حشرات الارض سے بھی کہہ دیتے میرے بندوں کے لیے دعا کرو، وہ آسمان پہ اڑتے پرندوں کو کہتا ہے، وہ مچھلیاں جو سمندر میں ایک ایک مچھلی پتہ ہے جب انڈے دیتی ہے تو 2-2 4-4 لاکھ ایک مچھلی کا انڈا ہوتا ہے، اتنے انڈے دیتی ہے. اب مچھلیوں میں سمندر میں مچھلیوں کی تعداد کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ہزاروں ٹن روزانہ مچھلیاں خوراک میں آئی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بڑھتی چلی جا رہی ہے. فرمایا روزے دار اگر سویا ہوا بھی ہے نا اللہ پھر بھی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتے چلے جاؤ. اللہ یہ تو سو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے یہ سو رہا ہے لیکن سویا بھی تو روزے کی حالت میں ہوا ہے نا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے کی حالت میں سو رہا ہے. اس لیے جب زبان یہ مجبور کرے نا کسی کی چغلی غیبت کرنے کے لیے، جب دل مجبور کرے کہ میں کسی کی چغلی کروں، کوئی غیبت کروں، کوئی برائی کروں، تو پھر اس سے بہتر یہ کہ سو جائیں آپ آرام سے، کہ کم از کم کہ سوئے بندہ کم از کم کسی کی چغلی اور غیبت تو نہیں کرے گا، سویا بندہ کم از کم کسی کے بارے میں برا تو نہیں سوچے گا. وہ ایک بیمار تھے نا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، وہ بیمار تھے تو جو بھی ان سے حال پوچھنے کے لیے آتا نا تو وہ کہتا جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جی الحمدللہ الحمدللہ. اور کرنا بھی یہی چاہیے. یہ یاد رکھیں جو بندہ بیماری کی حالت میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جیسا بھیڑا بندہ ہی کوئی نہیں. ایک بندے کو دیکھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس نے سر پہ نا کپڑا باندھا ہوا تھا. حضرت علی نے پوچھا بھی یہ کیا ہوا ہے، سر پہ کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہ جی سر میں درد ہے، شدید درد ہے تو میں نے اس لیے کپڑا باندھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی یہ درد ساری زندگی کا ہے یا اب کوئی ہوا ہے؟ کہا نہیں ساری زندگی کا نہیں، ابھی 2-4 گھنٹے پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے؟ کہا جی میں الحمدللہ صحت مند تھا. فرمایا یہ جو درد کا تو نے جھنڈا لگا رکھا ہے سر میں، جس نے کپڑا باندھا ہوا ہے وہ اس چیز کی نشانی دے رہا ہے نا کہ میرا سر درد ہے. فرمایا یہ جو سر میں جو تو نے درد کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سکھ کا جھنڈا بھی لگایا تھا کبھی؟ جی آپ نے جھنڈا ٹانگ دیا گھر پر، جی الحمدللہ میں تندرست ہوں، کبھی یہ لگایا؟ کہا جی کبھی نہیں. فرمایا کچھ خوف خدا کر، چند لمحوں کے لیے اللہ نے تکلیف دی ہے تو تو نے سر باندھ دیا،
اور اتنے سال 50 سال رب نے تجھے زندگی دی ہے تو تم نے 50 سالوں میں تو کبھی امن کا اور کبھی بھی تندرستی کا جھنڈا تو نہیں لگایا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیماری ہو تو پھر بھی اس کا شکر ادا کریں. اب وہ بزرگ یہ واقعہ سننے کے بعد بہت سارے ذہن تبدیل ہوں گے. وہ بزرگ ہر بات پہ کہتے جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو جب لوگ چلے گئے نا تو اس کا خاص مرید اس کے پاؤں دبا رہا تھا, کہنے لگا بابا جی آپ اتنے بیمار ہیں, ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, وہ کہتے جی خدمت کر لو, لیکن اس کے باوجود یہ آپ ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور بعض بندے عادت ہوتی ہے ماڑی جی تکلیف ہوئے تو اوئے ہوئے بڑی تکلیف ہے, بہت تکلیف میں ہوں, بس تھوڑی تھوڑی بات پہ بھی. یہ صبر نہیں ہے. وہ فرمانے لگے بیٹا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. کہا جی آپ ہر بات پہ اللہ کا شکر, حالانکہ آپ بہت بیمار ہیں تو پھر شکر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. اس بزرگ نے جواب دیا, فرمایا میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے میں بیماری میں مبتلا ہوں, میں گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں. بڑے بندے ایسے جو تندرست ہیں پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہیں. میں اس بات پہ شکر کرتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیماری دی ہے نا, میں شکر ہے گناہوں سے تو بچا ہوا ہوں. یارو جو گناہوں سے بچ گیا بندہ اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہے دنیا میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے مسلمان کا ہر دن یوم عید ہے. پوچھا جی وہ کیسے؟ فرمایا تیرا جو دن گناہ کیے بغیر گزر گیا نا سمجھ لو وہ تیرا دن عید کا دن بن گیا ہے. جو تیرا ورنہ عید کے دن بھی اگر تو نے گناہ کیا ہے تو وہ تیرے لیے گناہوں کا دن بن گیا, عید کا دن نہیں بنا. اللہ اکبر. تو بندے کو تکلیف ہو تو اس کا شکر ادا کرے, رحمت ہو تو اس کا شکر ادا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک بندہ ملا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پیغمبر خدا, اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک بات عرض کر دینا کہ تیرا بندہ تجھ پہ بڑا راضی ہے. اپنے بارے میں اس نے کہا جی یہ میری طرف دیکھ کے یہ بات سنے پھر مزہ آئے گا آپ کو اور پھر سمجھ بھی آئے گی. عرض کرنے لگے جی اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو اللہ سے ایک بات کہہ دینا کہ تیرا بندہ تجھ پہ بڑا راضی ہے, مجھے تو نے جتنا رزق دیا ہے اللہ مجھے بڑا رزق دیا ہے, اب یوں کر تو کسی اور کو رزق دے دے, میرے پاس بڑا ہے, میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں, بڑا راضی ہوں میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دوں گا. آگے تشریف لے گئے تو ایک بندہ نا ننگا بندہ تھا, اس نے اپنے جسم کو ریت میں دبایا ہوا تھا. اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. اس بندے نے کہا جی اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ تیرا بندہ پڑا تھا جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, میں نے تیرا کون سا جرم کر لیا, میرے پاس لباس نہیں ہے, میں نے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے ریت کا سہارا لیا ہوا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا میں نے کوئی عالم برزخ میں یا اوپر میں نے عالم ارواح میں گناہ کیے تھے کہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ دوں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں پہلے بندے کا حال بیان کیا کہ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں, اتنا راضی ہوں نا میں تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے, اب ان کو عطا فرما جن کے پاس نہیں ہے, میں بڑا راضی ہوں. اچھا دوسرے بندے کا جواب بتاؤ. کہ دوسرا بندہ کہتا جی میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, میں نے عالم ارواح میں کون سے گناہ کیے تھے, میرے لباس ہی نہیں ہے, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو وہ دونوں کی شکایتیں جب دونوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنائی نا تو اللہ نے جواب دیا, فرمایا موسیٰ جو پہلا بندہ ہے نا اس کو کہہ دینا میری ناشکری شروع کر دے, میں اپنی نعمتیں خود بخود کم کر دوں گا, میری ناشکری شروع کر دے. کہ جی رب سانو دیتا کیے اور فلاں کے پاس یہ میرے کول کیے, میری ناشکری شروع کر دے. میری جب ناشکری شروع کرو گے تو میری نعمتیں خود بخود کم ہو جائے گی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے میری ناشکری شروع کرو میری نعمتوں کا زوال شروع ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھو اللہ نے صحت دی ہے, اگر صحت کا شکر ادا نہیں کرتے تو صحت کی ناشکری کا زوال کیا ہے, اللہ تمہیں بیماری میں مبتلا کر دے گا. روزی دی ہے اگر شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ روزی میں کمی کر دے گا. علم دیا ہے اگر علم کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ علم میں کمی کر دے گا. یہ تمام چیزیں نعمتیں دیکھ لیں, آنکھ دی ہے, زبان دی, ہر شے کا شکر ادا کرنا ہے. اور دوسرے بندے سے کہہ دینا کہ یار تو اللہ کا شکر شروع کر دے, جو ننگا بیٹھا تھا اس کو کوئی اللہ کا شکر شروع کر دے. آپ واپس تشریف لائے تو پہلے وہی بندہ ملا جو ننگا بیٹھا تھا. آج ہی میرا پیغام دیا, فرمایا بالکل دیا. کیا کہتے ہیں اللہ؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا شروع کر دو، میں اپنے نعمتیں تجھ پہ زیادہ کر دوں گا. لا ان شکرتم لا ازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں نعمتیں اور کر دوں گا. شکر شروع کر دو آج سے اللہ کا. انہیں کیا اے موسیٰ میری یہ حالت ہے شکر ادا کرن دی، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس بات کا میں شکر ادا کروں؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ در ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو. اور پھر اللہ اوپر سے کہتا ہے شکر ادا کرو. میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میں نہیں کر سکتا. کوئی چیز ہو تو میں شکر ادا کروں. آپ نے جو کچھ بولنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. فرمایا اے موسیٰ بس اس کی جو جواب تھا وہ تم نے سن لیا. ہوا کا ایک زور کا جھونکا آیا، وہ جس ریت میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا وہ ریت بھی اڑ گئی. اب وہ ننگا ہو کے بیٹھا. اللہ فرمانے لگا، اللہ نے فرمایا یہ ہے ناشکری کی سزا. جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے وہ بھی چھین لیتا ہوں جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے. ننگا ہو گیا اور دوسرے کے پاس گئے. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیا اللہ فرماتے میری ناشکری شروع کر دو، میری یہ نعمتیں خود بخود کم ہو جائیں گی، تم ناشکری شروع کر دو. تو اس بندے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں اس سونے رب کی کیسے ناشکری کروں؟ اس نے مجھے اتنا دے رکھا ہے، اتنا دے رکھا ہے، اتنا کہ میرے وہم و گمان میں بھی اتنا نہیں جتنا اس مالک نے مجھے دے رکھا ہے. میں اس کی ناشکری نہیں کر سکتا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کا ناشکرہ بندہ بنوں. تو اللہ تعالیٰ نے عاطف غیبی سے آواز آئی اے موسیٰ اس لیے تو میں اس کی نعمتیں اس پہ اور زیادہ کر دیتا ہوں، یہ میرا شکر ادا کرتا ہے. میں اس کو تھوڑا دیتا ہوں یہ شکر ادا کرتا ہے، میں اس کو زیادہ دیتا ہوں یہ میرا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے یاد رکھو جب بندے کو شکر کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پہ کمال برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ناشکری کا اس پہ دورہ پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں کم، اپنی نعمتیں کم کر دیتا ہے. رمضان المبارک یہ شکر کا مہینہ ہے. کسی کو دے کے، کسی غریب کی مدد کر کے پھر شکر ادا کرو مالک کا. اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، شکر ہے اس کا، مجھے لینے والا نہیں بنایا. کسی کے کام آ کر پھر اس کا شکر ادا کرو، کسی کا روزہ افطار کروا کر پھر اس کا شکر ادا کرو، کسی پر کوئی محبت کوئی پیار کی بات کر کے اس کا مالک کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمتیں دیکھ لینا اتنی برسیں گی کہ ہم سے سنبھالی تک نہیں جائیں گی، اتنی نعمتیں برسیں گی. اور اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ بھی ایسا ایسا ختم ہوتا چلا جائے گا. آج اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو سب کچھ دیا ہے، آج صرف کمی ہے نا تو ناشکری کی کمی ہے. اور ہر شے ہے. ایک سوٹ ہوتا تھا، آپ کو جب سوٹ عید کے لیے کپڑے لینے جاتے تھے نا، عید کے لیے سارے یہ بات یاد رکھنا، عید کے لیے کپڑے لیتے تو ہم کہتے یار سکول کی وردی لے لیں، چلو عید پہ کپڑے بھی بن جائیں گے اور سکول کی وردی بھی بعد میں. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جتی لینے جاتے تھے تو پھر بھی یہی کہتے بھی یار چلو سینڈل ایسا لے لیں کہ بعد میں سکول میں بھی. سکول کی تختی جو ہوتی تھی اس کو ہم جب لکھا کرتے تھے تو سکہ ہوتا تھا اس کا سیل کا، جس کو ہم ریڈیو وغیرہ میں اس سے ہم کرتے. آج اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں ہم پر. ہمارے گھر میں شادی کے لیے جب بات ہوتی ہے شادی کا سوٹ علیحدہ ہوتا ہے، مہندی کا علیحدہ ہوتا ہے، ولیمے کا علیحدہ سوٹ ہوتا ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں دے کیا رکھا ہے. شادی والا سوٹ، ولیمے والا جو ہے نا بارات والا سوٹ ہم ولیمے پہ پہن نہیں جاتے. کی کہوں گا انہیں کل بھی یہی سوٹ سی آج بھی یہی، ورنہ ایک سوٹ ہوتا تھا پوری شادی اس سے گزر جاتی تھی. اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوئی ہیں، ہماری ناشکری ہو گئی ہے، ہم ناشکرے ہو گئے ہیں. تختی ہمارے پاس نہیں. آج دیکھو ہر بچے کے پاس پین ہے، قلم ہے. ہمارے پاس ایک سوٹ ہوا کرتا تھا، عید پہ جب خریدتے تو سکول کی وردی خرید لیتے بھی چلو بعد میں یہ چلتی رہے گی. آج بچوں کے علیحدہ کپڑے، عید کے علیحدہ کپڑے اور سکول کی وردی، ٹائی، کوٹ، ہر شے پینٹ علیحدہ ہوتی ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہمارے سانو اللہ نے دیتا کی ہے. تو بھائی جب ہم اللہ کی ناشکری شروع کر دیں گے تو پھر اللہ ہمیں دے گا بھی ویسے. اس لیے اس کا شکر ادا کرو. عید پہ 4 سوٹ بنانے والے، کبھی یاد ہے عید پہ ایک سوٹ بنا کرتا تھا، وہ بھی بڑا مشکل سے بنا کرتا تھا ایک سوٹ. اور بیچارے ہمارے بزرگ کھدر کے سوٹوں میں اپنی ساری زندگی بسر کر گئے. سائیکل نہیں ہوتے تھے. آج گھر گھر میں 2 موٹر سائیکل ہے. بیٹے کا علیحدہ ہے، باپ کا علیحدہ ہے اور دوسرے بھائی کا علیحدہ ہے. ہمارا سائیکل نہیں ہوتا تھا، کسی کو کوئی سائیکل کسی کے گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا. آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے. کمی ہے تو اللہ کی ناشکری ہم کرتے ہیں، اس لیے اللہ ہمارے نعمتیں ہم پہ کم کر دیتا ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، میرے بھائی کوشش کرو اللہ کی شکر گزاری میں یہ مہینہ گزارو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو پھل ہے اللہ فرماتے وہ میں جنت عطا فرماؤں گا. صبر کرو. بھوک لگتی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں. آپ تو موسم بھی ویسے اچھا ہے، پیاس برداشت کرو.
نماز شام کو رات کو پڑھنے کے لیے آؤ. پہلی رات ہماری 4 صفحے تھی اور دوسری رات ہماری 3 رہ گئی, تیسری رات پھر 2 رہ جائیں گی, پھر 1 پہ آ جائیں گے, پھر وہ بھی آدھی ہو جائے گی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, بچوں سے بھی بڑوں سے, مسجد آباد کرو. اللہ کی قسم, جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے نا, اس محلے کے اللہ گھر بھی آباد فرما دیتا ہے. اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ اس کے گھر آباد کرتا ہے, ورنہ مسجد بھی بد دعائیں دیتی ہے. اس کے گھر میں سب کچھ ہوگا مگر اللہ کی رحمت کی کمی ہوگی, وہ اللہ کی رحمت نہیں اس کے گھر میں برسے گی. تو رات کو نماز کے لیے بھی آیا کرو, 5 وقت نماز باجماعت کی کوشش کرو, تراویح پڑھو اور صبح کی نماز پھر باجماعت پڑھو انشاءاللہ. میں نے کل بھی آپ کو یہ درس دیا تھا, رات عشاء کی نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اور پھر صبح کے جو باجماعت پڑھتا ہے, اللہ اس بندے کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ مفت کی باتیں ہیں, اللہ کی قسم لوٹ لو, یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. جتنا لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو. یہ اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر لو, دعا مانگا کرو. بیٹھ کر 10 منٹ تک بیٹھے آنکھ دعا مانگتے رہو. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء والعبادہ, دعا تو ہے ہی عبادت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں مانگ کیا رہی ہیں. وہ فقیر ہوئے میں توڑے وال منہ کرے نا, یار 10 روپے دے, تجھے انہوں ٹھڈا مارو گے, جا تیروں منگنے جا چی ہے نہیں, میرے وال دیکھدا نہیں. وہ فقیر منتیں کرتا ہے, اور اللہ تیرے بچڑے جی, تیرا گھر وسدا رہے, تیرے تے رحمتہ ہون. پھر ہم جا کے 2 روپے کا سکہ نکال کر دیتے ہیں اور اللہ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وسلم. پتہ نہیں زبان کیا کہہ رہی ہے, دماغ کیا کہہ رہا ہے. جب زبان اور دماغ جب کہے گا نا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارا جب زبان اور دماغ ایک زبان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا, تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ہم تو مائل باتا ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں, مانگنے تو آؤ. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ سے مغفرت مانگ لو, اللہ سے رزق مانگ لو, اللہ سے کامیابیاں مانگ لو, اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے کرو. وہی آخری بات پھر وہی آ گئی, ذلیل اور خوار ہوگا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا. اس سے بڑا بدترین بندہ کی دنیا میں کوئی نہیں. دعا ہے ہمیں رمضان کی اللہ صحیح احکامات کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.